بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کے یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے 27 ستمبر سال 2020 اور دن ہے آج اتوار کا۔ ناظرین، آپ کو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ پاکستان اپنی تکمیل کی طرف جا رہا ہے، نیا آفیشیل پولیٹیکل میپ کے اہداف جو ہیں وہ اس کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اس میں نے گلگت بلتستان کا ذکر کیا تھا۔ گلگت بلتستان سی پیک کا دروازہ یہ کہا تھا۔ اب ایک اور بھی چیز آپ سے ڈسکس کرتا ہوں کہ ادھر گلگت بلتستان کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی، اور گلگت بلتستان سے متعلق جو لیجسلیشن ہونے جا رہی ہے، امینڈمنٹ ہونے جا رہی ہے، 5واں صوبہ بننے جا رہا ہے، اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب سی پیک کا اختتام کہاں پہ ہے؟ سی پیک ہے کیا نام ہے، زمینی روٹ، ون بیلٹ ون روڈ۔ اور گلگت بلتستان آپ کو میں بتا دوں بریف کہ کیونکہ اگلی جو بات ہے وہ سی پیک کا آخری کنارہ، پاکستان کی حدود میں آخری کنارہ وہ ہے گوادر پورٹ۔ گوادر پورٹ پہ بھی اب ذرا مزید تھوڑے سے پیٹ میں مروڑ اٹھنے شروع ہو گئے ہیں دشمنوں کے۔ تو کیوں، یہ اس سے آپ اندازہ ہو جائے گا، جو میں پچھلی ویڈیو ضرور سنیے گا گلگت بلتستان سے متعلق، وہ سنیں گے تو اس کو سننے کے بعد آپ کو ایک پوری پکچر نظر آ جائے گی کہ نیا آفیشیل پولیٹیکل میپ مکمل ہونے جا رہا ہے، اور گلگت بلتستان کے بعد گوادر پہ نظر کیوں ہے۔ اب گوادر پہ آرٹیکل آنا شروع ہوئے، غیر ملکی ذرائع ابلاغ جو ہیں، مغربی ذرائع ابلاغ نئی توجہ اور سال 17ویں صدی کی 17th سینچری کا ریکارڈ نکال کے لانا شروع کر دیا ہے کہ گوادر ہے کیا تھا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جی، تو ذرا سنیے گا، کیونکہ میں آپ کو بار بار کہتا ہوں سی پیک، ریپیٹیشن بھی آپ کہتے ہیں، میں ریپیٹ بہت کرتا ہوں، لیکن بات امپورٹنٹ ہے، اس لیے اگر مجھے 1000 بار بھی کہنی پڑے گی، پاکستان، ایک نیا پاکستان معرض وجود میں آ رہا ہے، اور اس خطے میں انقلابی قسم کی تبدیلیاں آنے جا رہی ہیں جناب۔ تو اب آتے ہیں گوادر۔ اب غیر ملکی ذرائع ابلاغ کیا کر رہے ہیں؟ بڑے طریقے سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ دوبارہ سے کسی نہ کسی طریقے سے معاملے کو متنازع بنایا جائے، لیکن ہونا نہیں ہے، کیونکہ میں آپ کو جو چیزیں، اور اب دانت پیسے جا رہے ہیں۔ کون پیس رہا ہے؟ مغربی ملک جو کہ جنہوں نے یہاں پہ رول کیا، برطانیہ، وہ بھی، اور دوسرا جو ملک دانت پیس رہا ہے وہ ہے انڈیا، کہ کاش وہ وقت واپس آ جائے، 1948-49 والا وہ وقت واپس آ جائے، جب یہ موقع تھا کہ گوادر کا علاقہ جو ہے وہ برائے فروخت تھا، اور یہ علاقہ ہم خرید لیتے، گوادر خرید لیتے، کیونکہ گوادر جب 1947 ہو گیا تو گوادر پاکستان کا حصہ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے جی، یہ پاکستان نے کیسے حاصل کیا، اس وقت کی لیڈرشپ کا ویژن کیا تھا؟ اس وقت وزیر اعظم تھے فیروز خان نون۔ ٹھیک ہے، یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں ہسٹوریکل ایک فیکٹ ہے، یہ ضرور سنیے گا، اور اس سے آپ کو، بلکہ میرے بھی 14 طبق روشن ہوئے، آپ کے بھی 14 طبق روشن ہو جائیں گے کہ اب کیوں بل بلا رہے ہیں سارے لوگ۔ ہوا یہ کہ جناب، یہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ گوادر پاکستان معرض وجود میں آ گیا، ادھر گلگت بلتستان تھا، سی پیک کا دروازہ، اور آخری کنارہ جو ہے وہ گوادر ہے۔ نہ گلگت بلتستان پاکستان کا حصہ تھا، نہ گوادر پاکستان کا حصہ تھا۔ گلگت بلتستان کے عوام نے فیصلہ کیا، پاکستان کے ساتھ الحاق کیا، اور گوادر بھی پاکستان کا حصہ نہیں تھا، گوادر پاکستان نے خریدا، اور یہ انڈیا کے پاس بھی آپشن تھا، انڈیا نہیں خرید سکا۔ تو جناب صورتحال یہ ہے کہ یہ 19ویں صدی سے سلسلہ شروع ہوا، 1839 کا ذکر ہے، یہ میں ایک آرٹیکل ہے، مغربی ذرائع ابلاغ اب اس کو ذرا ہوا دے رہے ہیں، وہ طریقے سے دے رہے ہیں، اور گوادر پر پاکستان کی توجہ جی کہتے ہیں تقسیم ہند کے فوراً بعد ہی اس پہ مبذول ہو گئی تھی۔ یہ تھا عمان کے پاس، اور امان کے زیر کنٹرول تھا،
اور جب پاکستان بن گیا یہ سارا، اور یہ بحیرہ عرب کے کنارے پہ آپ کو معلوم ہے چابہار بھی ہے، آگے پھر UAE ہے، عمان ہے، یہ سارے آ جاتے ہیں، یہ سارا سمندری علاقہ آ جاتا ہے بحیرہ عرب جسے ہم کہتے ہیں۔ اور اب یہ بحیرہ عرب کیوں امپورٹنٹ، پھر اسرائیل والا بھی، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، اسرائیل UAE میں کیوں آ رہا ہے اور آگے بحرین میں کیوں آ رہا ہے، یہ ساری چیزیں آپ ذہن میں رکھیے گا کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو جناب گوادر کہتے ہیں کہ دفاعی اعتبار سے پاکستان کے لیے بڑا امپورٹنٹ تھا، اور ایک طرح سے اور معیشت کے حوالے سے بھی بہت زیادہ، اور پھر اس کو ڈیفنس کی ایک اہم ترین لائن بھی قرار دیا جاتا تھا۔ اور اس وقت کی لیڈرشپ نے سوچا پاکستان کی کہ اگر یہ پاکستان کا حصہ بن جائے، پاکستان کو یہ علاقہ مل جائے تو مزہ آ جائے گا۔ تو اس پہ پھر شروع ہوا جناب سلسلہ، مذاکرات شروع ہو گئے، اور عمان کے بادشاہ اس وقت تھے اور ان کے ساتھ بیک ڈور چینل پہ رابطے ہوئے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ اس وقت بھی یہ بڑی پرانی بندرگاہ ہے، اس وقت بھی یہ استعمال ہوتی تھی بندرگاہ، اور یہاں پہ گوادر میں ہندوؤں کا تجارت پہ ہندوؤں کا کنٹرول تھا، اور یہاں پہ انڈین روپے سے کاروبار ہوتا تھا۔ یہ پاکستان بننے کے بعد بھی جب تک یہ ہوا نہیں، یہ جب پاکستان نے خرید لیا اس کے بعد پھر وہاں سے ہندو غائب ہوئے، تو یہاں پہ ہندو تاجروں کا یہاں پہ کنٹرول تھا، انڈین روپے سے یہاں پہ کاروبار کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور ایئرپورٹ بھی اس وقت بھی تھا جب پاکستان بنا۔ اور یہاں پہ جناب اس کے بعد آتے ہیں، یہ 1947-48 سے یہ 48-49 سے یہ شروع ہوا، اور اس کے بعد 1958 میں یہ پایہ تکمیل کو پہنچا تھا۔ 1948 سے 49 سے پاکستان نے اس پہ توجہ دینے شروع کی، بیک ڈور چینل سے رابطے ہوئے اور بات چیت آگے بڑھی، اور بات چیت آگے بڑھنے کے بعد بالآخر 1958 پہ یہ کوششیں عروج پہ آئیں، اور عمان اور پاکستان کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا، اور ایگریمنٹ کے تحت یہ اعلان کر دیا گیا کہ جناب آج کے بعد یہ علاقہ پاکستان کا ہوگا۔ عمان نے اعلان یہ ہوا کہ عمان نے گفٹ کر دیا ہے پاکستان کو، یہ اعلان کیا گیا۔ لیکن یہ کچھ سالوں کے بعد یہ چیز منظر عام پہ آئی، اور منظر عام پہ جب آئی تو اس میں یہ چیزیں ساری بتایا گیا کہ نہیں، یہ علاقہ جو ہے یہ پاکستان نے خریدا تھا۔ اب اس کے بعد یہ ہوا، یہ پارلیمان میں جی پاکستان میں گوادر کا جو انضمام تھا وہ وزیر اعظم فیروز خان نون نے پارلیمنٹ کے اجلاس میں کیا، اور اس میں عمان کے سلطان تھے جناب حضرت سعید بن تیمور، اور یہ اعلان کیا گیا پارلیمان میں کہ یہ گفٹ کیا گیا ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں تھا، اور اس وقت انہوں نے کہا بلا معاوضہ۔ خیر یہ ساری چیزیں چلتی گئیں، اور اس کے بعد ہوا یہ، اچھا اب یہ جب گفٹ کیا گیا تو اس کے بعد انڈیا کی اس کے بعد پھر اندر سے اپوزیشن شروع ہو گئی، یس یاد آیا، اندر سے اپوزیشن شروع ہو گئی، اور اندر سے اپوزیشن پھر وہی فورن ایلیمنٹ آ گیا، اینٹی فورسز آ گئیں، انہوں نے کہا جناب یہ پاکستان دھوکہ دیا گیا ہے پارلیمان کو، پاکستان کے عوامی نمائندوں کو صحیح بات نہیں بتائی گئی، یہ خریدا گیا تھا، قیمتاً لیا گیا تھا، گفٹ کا کیوں بتایا گیا۔ لیکن اس کے بعد باقاعدہ طور پہ اعلان ہوا، اور اعلان ہونے کے بعد گوادر پاکستان کا حصہ، اور وہاں پہ پاکستان کا پرچم لہرا دیا گیا، اور بتا دیا گیا کہ یہ 4 کروڑ 20 لاکھ روپے میں خریدا گیا ہے، 4 کروڑ 20 لاکھ روپے میں خریدا گیا تھا، اور یہ ایسے وقت میں خریدا گیا جب پاکستان کے پاس تنخواہیں دینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے، خزانہ خالی تھا، لیکن یہ رقم کسی اللہ کے بندے نے پوری کی۔ اور پھر ایک یہ بھی تھا کہ اگر اس میں سے تیل نکل آیا تو وہ عمان کے جو بادشاہ ہیں ان کا شیئر رکھا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں
جب ہو گئیں اس کے بعد پتہ چلا کہ عمان کے بادشاہ نے انہوں نے یہی آفر انڈیا کو بھی کی تھی. انڈیا کو بھی خط لکھا. پہلے لکھا، یاد آیا دوسری جنگ عظیم جب ہو رہی تھی اس وقت برطانیہ کو بھی لکھا. برطانیہ یہ لینا چاہتا تھا علاقہ، اور اس وقت برطانیہ اور دوسری جنگ عظیم ہو گئی. دوسری جنگ عظیم میں وہ الجھے ہوئے تھے، وہ معاملہ یوں ہوتا رہا. اس کے بعد جنگ عظیم ختم ہوئی، پارٹیشن ہو گئی یعنی کہ پاکستان مارز وجود میں آ گیا، ادھر بھارت مارز وجود میں آ گیا، اور برٹش جو ہیں سارے امپائر ختم ہو گئی. یہاں سے وہ سب واپس چلے گئے، ان کی دلچسپی بھی ختم ہو گئی. اس کے بعد یہ عمان کے بادشاہ کو بھی خط لکھا. عمان کے بادشاہ نے انڈیا کو خط لکھا کہ آپ یہ خرید لیں، لیکن انڈیا نے کوئی جواب نہیں دیا. اور آج وہ تڑپ رہے ہیں کہ جناب کاش اس وقت ہم یہ کر دیتے، کیونکہ گوادر میں انڈیا کی دلچسپی اس وقت تھی تو صحیح، لیکن انہوں نے جواب کوئی نہیں دیا، کیونکہ پیسوں کا معاملہ تھا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا ہی ہے سب کچھ. اور جب وہاں پہ ہو گیا تو پھر یہ بھی ایک بات آئی اس کے بعد کہ جناب یہاں پہ ریفرینڈم کروایا جائے، کیونکہ وہاں کی آبادی تھی کوئی 20,000، ان میں سے 1,000 ہندو تھے. ہوا یہ کہ جب پاکستان نے یہ خرید لیا، اناؤنسمنٹ ہو گئی، پاکستان کا جھنڈا لہرا دیا گیا گوادر بندرگاہ میں بھی اور کلات یہ سارے علاقے میں، تو اس کے بعد انڈیا نے عمان کے بادشاہ کو کہا کہ ہم اس سے 10 گنا زیادہ قیمت دینے کے لیے تیار ہیں. یعنی ہم نے 5 کروڑ کا خریدا تو انہوں نے کہا کہ ہم سے لے لیں 10 گنا زیادہ. اور 10 گنا زیادہ آپ خود سوچ لیں کتنا بنتا ہے جی، 50 کروڑ 55 کروڑ روپے، اتنا انہوں نے کہا جی لے لیں. لیکن وہ عمان اس وقت نہیں مانا. پھر ایک اور بات کی، پھر انہوں نے خط لکھا انڈین گورنمنٹ نے پاکستان کے وزیر اعظم فیروز خان نون کو، اور وزیر اعظم فیروز خان نون کو خط لکھا گیا جناب کہ یہاں پہ استصواب رائے کروایا جائے، پلیبیسائٹ، یعنی وہ پلیبیسائٹ جو مقبوضہ کشمیر میں نہیں کروا رہے، یہاں کے لیے انہوں نے خط لکھا کہ یہاں کروایا جائے. اور ظاہر ہے اس کا کوئی جواب پاکستان نے نہیں دیا، اور اس کی ضرورت بھی نہیں تھی، اور اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا. تو یہ جناب ایک آپ کو بتانا تھا. اور پھر گوادر جو ہے وہ ایک چھوٹا سا اور بھی سن لیں کہ پہلے یہ خیر ایک پرانی ایک لمبا ہو جائے گا کہ عمان کا حصہ کیسے بنا. یہ پھر 17ویں سینچری سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ یہ صرف پاکستان سے متعلق یہی تھا، اور یہ زیادہ تر جی گوادر کا جو علاقہ ہے یہ اسمگلنگ کے لیے تھا، اور اس میں میں آپ کو بتا چکا ہوں انڈین کا زیادہ کنٹرول تھا. اور جب یہاں پہ سب کچھ ختم ہوا، اور اگلی بات 1958 میں جو چیز آئی تھی جی سامنے، اور ٹائم میگزین تھا، اس میں 2 انکشاف کیے گئے تھے. ایک تو یہ تھا کہ گوادر فروخت ہوا ہے، دوسرا یہ تھا کہ پاکستان جو ہے یہاں پہ ایک جدید ترین بحری اڈہ یعنی کہ بندرگاہ بنانے کا ارادہ رکھتا ہے، اور یہ پلان ہے. تو آپ خود سوچئے کہ 1960 1958 اور آج کیا ہے جناب، آج ہے 2020، یعنی تقریباً 60 اور 40 اور 20 60 سال بعد وہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے جو 1958 کے ایک پیپر میں کہا گیا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جناب جو کچھ ہو رہا ہے وہ گلگت بلتستان سے گوادر تک، اور اس وقت اللہ تعالیٰ دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ بھی ہوتے ہیں، اور وہی انہی کا اصل میں سارا منصوبہ بندی. اور پھر پاکستان کی لیڈرشپ کو ہم بڑا کہتے ہیں. اب آپ چلے جائیں فیروز خان نون، اس وقت کی لیڈرشپ، اور فیروز خان نون کے دور میں تو یہ کمپلیٹ ہوا، اس سے پہلے شروع ہو چکا تھا. تو کیسے اللہ تعالیٰ نے گلگت بلتستان پاکستان کو دیا، اور گوادر
جب کہ پاکستان کے پاس تنخواہیں ادا کرنے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے، اس وقت گوادر پاکستان نے خرید لیا، اور آج وہی گلگت بلتستان اور وہی گوادر اور پوری دنیا کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے، وہ خواہ انڈیا ہو یا انڈیا کے ہواری ہوں، وہ ون بیلٹ ون روڈ ہو یا سی پیک ہو، اقتصادی راہداری ہو، تو یہ ساری چیزیں تو جناب کچھ تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے اور وہی خدا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیے جناب، تو میں نے کہا آپ سے یہ چیز شیئر کر لوں۔